نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصوم فإنه لا مثل له او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے، اس لیے اس ماہ مبارک میں کون سے اعمال کیے جائیں اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے کچھ معروضات عرض کرنی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان میں خیر اور شر کا پہلو رکھا ہے کہ انسان نیک اعمال بھی کرتا ہے اور برائی بھی کرتا ہے۔ نیکی کے جذبات بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں اور برائی کے جذبات بھی یہ اللہ کی طرف سے ہیں، اور اسی سے اللہ آزمانا چاہتے ہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرہ برابر نیکی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کو اسے دکھائیں گے، اور اسی طرح جو ذرہ برابر برائی کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کی اس برائی کو اسے دکھائیں گے۔ گناہ کا مادہ اور گناہ کے جذبات کے باوجود اگر کوئی شخص پرہیزگاری کی طرف آتا ہے، تقوی کی طرف آتا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہی اس کے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے، یہی اس کے اشرف اور اکرم ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، عند اللہ اتقاکم، اللہ کے سے سب سے زیادہ ڈر رکھنے والا۔ اور روزے کا مقصد اللہ نے جو بیان فرمایا وہ مقصد اللہ کا ڈر حاصل کرنا، خشیت حاصل کرنا، تقوی اختیار کرنا، یہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، اور فرضیت کے مقاصد میں بڑا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ چنانچہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور وہ آ کر کہنے لگے اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسے عمل کا حکم دیجئے کہ جس عمل کو میں کروں اور حق تعالی شانہ کی طرف سے مجھے نفع ملتا رہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا علیک بالصوم، تم روزے رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ اس کے برابر کوئی اور عمل نہیں، اس کے مثل کوئی اور عمل نہیں۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم شریف بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے، اور ایک روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازوں کو کھول دیتے، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے
چنانچہ اللہ رب العزت انسانوں کے لیے اپنے قریب ہونے کے لیے نیک اعمال کے جذبات کو ابھار دیتے ہیں اور برے اعمال کے جذبات کو اللہ تبارک و تعالی روزے کی برکت سے کم کرتے رہتے ہیں، چنانچہ لوگ نیکیوں میں آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ سارے سلسلے اللہ تبارک و تعالی نے خود سے قائم فرمائے، اس میں کسی انسان کا اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ نیکی کی طاقت اور توفیق بھی اللہ رب العزت دیتے ہیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی اللہ رب العزت۔ اب رمضان المبارک میں کرنے والے اعمال جن کو کثرت سے کیا جائے، اہتمام کے ساتھ کیے جائیں، وہ کون سے اعمال ہیں؟ تاکہ رمضان سے پہلے ہی اگر ہمیں علم ہو جائے گا اور ہم اس کی فکر میں لگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرما دے گی۔ تو سب سے پہلے پورے مہینے کے پابندی کے ساتھ روزے رکھنا، پورے مہینہ پابندی کے ساتھ اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا، سب سے پہلا اور بڑھیا عمل جو رمضان المبارک کا، کہ پورے مہینے روزے رکھنا۔ اور رمضان نام ہی روزہ رکھنے کا ہے۔ رمضان کا معنی ہے جلانا، رمز سے جلانا، کہ بھٹی میں کوئی چیز پھینکتے ہیں تو وہ جلا دیتی ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ جو اس کے لفظی معنی ہے جلانے کے، اللہ تبارک و تعالی روزوں کی برکت سے انسانوں کے، ایمان والوں کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اور ختم کرتے ہیں۔ تو پورے مہینے کے روزہ رکھنا، اور روزہ دار کے لیے اور روزے کے بہت فضائل، اور اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنا۔ اہتمام کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر سحری لازم قرار دی اور اس کے فضائل بیان کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کہ اس سحری کے کھانے میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب اور ایمان والوں کے درمیان فرق سحری کا ہے، کہ اہل کتاب پر جو روزے فرض تھے وہ اس طور پر تھے کہ رات کو سو گیا تو بس سونے سے پہلے جو کچھ کھا لیا بس کھا لیا، وہاں سے روزہ شروع ہو گیا۔ اور ایمان والوں کو کیا بھئی صبح صادق تک سحری کا وقت دیا کہ آرام کر لیں اور آخری حصے میں جاگیں، عبادت بھی کر لیں، کھانا بھی کھا لیں۔ اللہ نے اس کھانے میں برکت رکھی۔ چنانچہ یہ سحری سے روزے کا شروع ہونا یہ اس کے اہتمام کی دلیل ہے کہ لوگ اس کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیک بالصوم، روزے رکھا کرو، فإنہ لا مثل لہ، اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ باقی جتنے اعمال ہیں، نماز ہے اس میں ریا کا خدشہ، دکھلاوے کا خدشہ، صدقات ہیں اس میں دکھلاوے کا خدشہ، تلاوت ہے اس میں دکھلاوے کا خدشہ، قرآن کو بیان کرنا اس میں دکھلاوے کا خدشہ۔ اسی طریقے سے جتنے اعمال ہیں اس میں دکھلاوے کا خدشہ ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ بندے کو اور اس کے اللہ کے درمیان یہ روزہ راز ہے۔ چنانچہ رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور گھر میں ساری چیزیں دستیاب ہیں کھانے پینے کی، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تنہائی بھی ہے۔ اس سب کے باوجود انسان کھاتا اس لیے نہیں کہ اللہ نے منع کیا، پیتا اس لیے نہیں کہ اللہ نے منع کیا، اور اگر سختی اور شدت کی حالت میں چلی جائے اس کی پیاس، یہاں تک کہ لوگ محسوس کرنے لگے کہ
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی جان چلی جائے۔ اس حالت میں بھی اگر کوئی اسے پانی پلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ پوری طرح سے دفاع کرتا ہے کہ میرا روزہ ہے، مجھے پانی مت پلانا۔ چنانچہ روزے کا علم یا تو روزہ دار کو ہے یا اس کے اللہ کو ہے، کسی تیسرے آدمی کو نہیں۔ اس میں ریا کا کوئی خدشہ نہیں۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے رکھا کرو، کیونکہ اس کے مثل کوئی عمل نہیں۔ اب اگر کوئی شخص روزہ بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دے یا روزہ چھوڑ دے، سرے سے رکھا ہی نہیں، یا روزہ رکھا تو لیکن توڑ دیا اور بغیر عذر کے توڑ دیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی اور جان تلفی کا خدشہ نہیں، اور بغیر کسی عذر کے روزہ توڑ دیا یا چھوڑ دیا، اب اگر اس کی فضیلت ہے ایک روزے کی، اگر اس کے حاصل کرنے کے لیے وہ ساری زندگی پابندی سے روزہ بھی رکھ لے، اس ایک روزے کے ثواب تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ روزہ رکھ لے اور رات کو تراویح پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو سب سے پہلا عمل اس ماہ مبارک کا کیا؟ پورے مہینے روزے رکھنا اور تراویح کا اہتمام کرنا۔ اور تراویح کا عمل پہلے آ کر یہ بتلا رہا ہے کہ اس کا روزے کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں نے تراویح نہیں پڑھی کوئی مسئلہ نہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے پہلے تراویح آتی ہے اور بعد میں روزہ آتا ہے۔ یہ سلسلہ بتلا رہا ہے کہ روزہ بغیر تراویح کے بے جان ہے، روزہ بغیر تراویح کے بے جان ہے۔ تو اس لیے رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھنا اور تراویح کی نماز کو ادا کرنا از حد ضروری بھی ہے اور اس کے اہتمام کی بھی ضرورت ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے بھائی ہمارے یہاں پر بھائی نور محمد صاحب نے جو ہے نا تراویح کا بھی اہتمام کیا، 25 روزہ تراویح انشاءاللہ ہوگی۔ تو جہاں کہیں موقع ملے پورا قرآن تراویح میں سننا، یہ سنت ہے۔ دوسرا عمل عبادت میں اضافہ کرنا۔ اگر ہم فرائض اور سنن پڑھ رہے ہیں تو نوافل بھی پڑھنے لگ جائے، اشراق نہیں پڑھ رہے تو پڑھنا شروع کر، اوابین مغرب کے بعد کے 6 نوافل نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھنا شروع کر دیں، چاشت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر رمضان المبارک میں ہم نفلی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی فرائض کے برابر اجر عطا فرمائیں گے، اور ایک فرض اگر ادا کریں گے تو 70 فرائض کے برابر اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا۔ قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنا، کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں عام حالت میں قرآن پڑھیں گے تو الف لام میم پڑھا تو 30 نیکیاں ملی، اور رمضان المبارک میں اگر الف لام میم پڑھا تو 70 گنا زیادہ اجر ملے۔ آج دنیا میں ہم ایک روپے کے پیچھے کتنی محنت کرتے ہیں۔ ایک جگہ پر اگر ہمیں کیا بھئی ایک کام کے 50 روپے مل رہے ہیں اور دوسری جگہ پر اگر ہمیں 60 روپے مل رہے ہیں تو ہم 50 روپے والے نے اگر کسی زمانے میں ہم پر احسان کیا کہ ہمیں کام دیا، ہم اس احسان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، ہم 60 روپے کام کرنے کی تلاش میں آگے نکل چلتے۔ یہاں اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے
کہ عام حالت میں ہم الف لام میم پڑھ رہے تھے تو 30 نیکیاں مل رہی تھی، رمضان المبارک میں ہم الف لام میم پڑھیں گے تو 70 گنا ثواب زیادہ بڑھ جائے گا، تو اس 30 کو 70 کے ساتھ ضرب کریں تو کتنی نیکی بن جائے۔ اس لیے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کو کثرت کے ساتھ کرو۔ چنانچہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد تلاوت کا معمول بنا لیں، فجر میں کچھ زیادہ معمول بنا لیں تلاوت کا، اور باقی نمازوں کے بعد تھوڑی تھوڑی تلاوت کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی شخص اچھا ناظرہ پڑھنے والا ہے اور وہ ہر نماز کے بعد صرف 20 منٹ دے رہا ہے قرآن کی تلاوت کے لیے، تو انشاءاللہ اس کے ایک دن میں 5 پارے ہوں گے، اور وہ رمضان المبارک میں 5 قرآن کریم آسانی سے ختم کر لے۔ اور اگر کسی کا ناظرہ کمزور ہے کہ وہ 1 گھنٹے میں 1 پارہ پڑھتا ہے، تو اگر وہ 5 نمازوں کے بعد 20-20 منٹ اگر تلاوت کرے گا، 25 منٹ تلاوت کرے گا، تو انشاءاللہ اس کا بھی پورے رمضان میں 1 قرآن لازمی ختم ہو جائے۔ چنانچہ ہم نے یہ تہیہ کرنا ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم نے کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی ہے اور خوب اہتمام کے ساتھ ہم نے تلاوت کرنی ہے۔ نمبر 4، تراویح کی نماز میں پورا قرآن صحیح تلاوت کرنا اور اہتمام کے ساتھ غور سے سننا، یہ رمضان المبارک کا اہم عمل ہے۔ پورا قرآن تسلی سے تراویح میں پڑھنا اور اہتمام کے ساتھ سننا، یہاں تک کہ امام کے تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز میں شریک ہو جاتا۔ ہمارے ہاں بھئی نوجوانوں کا ایک شغل یہ ہے، حالانکہ وہ شغل تو نہیں کہلائے گا، بدقسمتی کہلائے گا، کہ پہلی رکعت میں جب تک امام رکوع میں نہیں جاتا تو بھئی نوجوان طبقہ کیا بھی گپ شپ میں مصروف ہوتا ہے۔ دیکھیے یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ انسان مسجد میں ہے اور گپ شپ لگا رہا ہے۔ یہ تراویح کے مقام میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور گپ شپ لگا رہا ہے۔ قرآن جہاں پڑھا جائے اور سننے کے لیے پڑھا جائے، تلاوت کے لیے نہیں، سننے کے لیے پڑھا جا رہا ہے باقاعدگی کے ساتھ، اس جگہ کا حکم یہ ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، کہ خوب غور سے سنو اور خاموش رہو۔ چنانچہ ان نوجوانوں کو بڑی محبت سے یہ بات سمجھانی ضروری ہے کہ مسجد میں ویسے بھی باتیں کرنا ناجائز ہے، اور پھر اس اہتمام میں باتیں کرنا کہ امام جب رکوع کرے گا تو میں رکوع میں شریک ہو جاؤں گا، تو یہ تو انتہائی بدقسمتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حتیٰ کہ اگر معصوم بچے بھی اگر گپ شپ میں لگے ہوئے تو انہیں بھی محبت کے ساتھ لا کے صف میں کھڑا کر دینا، علیحدہ علیحدہ کھڑا کر دینا، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ ذمہ داری اتنی زبردست ذمہ داری ہے کہ یہ ایک نسل کی تربیت ہمارے ذمہ ہے کہ ہم ان کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے انہیں صحیح راستہ دکھا دیں۔ 5واں عمل، 6واں عمل، کثرت کے ساتھ استغفار کرو۔ استغفار کی کثرت کو بڑھانا، کثرت کے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک استغفار تو یہ، اور ایک استغفار کیا بھی چلتے پھرتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ایک استغفار حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے باتیں کرنا شروع ہو جائیں۔ وہ کیا ہے بھئی؟ وہ استغفار اپنی زبان میں، یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، آپ میرے گناہ کو معاف کر دیں۔ یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا تھا، آپ میرے اس گناہ کو معاف کر دیں۔ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے چھوٹتا نہیں، اگر آپ مجھ سے نہیں چھوڑوائیں گے تو چھوٹے گا نہیں، یا تو آپ میری پکڑ نہیں کریں یا مجھ سے گناہ چھوڑا دیں۔ یہ زبردست دعا سکھائے، اللہم انی ضعیف فقوینی رضاک ضعفی وخذ الی الخیر بناصیتی، یا اللہ میری پیشانی پکڑ کر مجھ سے نیکیاں کرا دے، میری پیشانی پکڑ کر مجھ سے نیکیاں کرا دے۔
خذ الی الخیر بناصیت. لہذا کثرت سے استغفار میں استغفر اللہ بھی کثرت سے پڑھنا شامل ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ بھی شامل ہے، اور اسی طرح اپنی ہی زبان میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ کرنا، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، اس کو معاف فرما دے، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا اس کو. لیکن دل میں نیت سچی ہونی چاہیے کہ صدق دل کے ساتھ توبہ کرنا، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اور اپنے گناہوں آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرنا. اگر کوئی اس نیت کے ساتھ 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھے گا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دے. چنانچہ کثرت کے ساتھ استغفار کرنا بہت زیادہ ضروری ہے رمضان المبارک کے مہینے میں بالخصوص، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھے تو آمین کہا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے معمول میں یہ آمین کہنا نہیں تھا؟ یہاں دیکھیں صحابہ کرام کی طرف اور جذبہ دیکھیں، اگر وہ نہ پوچھتے تو یہ عمل ظاہر نہیں ہوتا. پوچھا اللہ کے نبی آپ نے آمین کہا، پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، پھر دوسری سیڑھی پر، پھر تیسری سیڑھی پر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین آئے تھے تو ان میں ایک بددعا یہ کی کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کی بخشش نہ ہو سکی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آمین کہا، آمین، اے اللہ جبریل امین کی اس بددعا کو قبول کر لیجیے. میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس بددعا کو سامنے رکھتے ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں ساری عبادات کے ساتھ سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے وہ توبہ استغفار. شیخ سعدی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ میں تجھ سے یہ تو نہیں کہتا کہ تو میرے لیے جنت میں اتنے محلات میرے نام کر دے، میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ میرے گناہوں پر اپنے عفو اور درگزری کا قلم پھیر، میرے گناہوں کو معاف. 7واں عمل صدقات کی کثرت کرنا. ہمارے معاشرے میں بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مہینہ زکوٰۃ دینے کا ہے. یہ زکوٰۃ دینے کا مہینہ نہیں، زکوٰۃ کا نصاب مقرر ہے. جس کے مال کو سال پورا ہو جائے، چاہے محرم میں پورا ہو تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، سفر میں پورا ہو تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، شوال میں پورا ہو تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے. رمضان المبارک میں اگر کسی کا سال پورا ہو رہا ہے تو رمضان میں زکوٰۃ ادا کر لے تو ثواب تو ملے گا اور زیادہ بھی ملے گا، امید ہے زیادہ کی. لیکن اصلاً یہ مہینہ کثرت سے صدقات کرنے کا، نفلی صدقات. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں صدقات کی کثرت رمضان المبارک میں بہت زیادہ صدقات کرتے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا عمل بھی کثرت کے ساتھ صدقہ کرنے کا تھا. چنانچہ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم خود بھی صدقہ دیں، اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دیں، اور اپنے بچوں کے ذریعے بھی صدقہ دلوائیں. ہم طے کر لیں کہ بھئی دیکھیں اگر ہم زیادہ صدقہ نہیں کر سکتے تو کم از کم بھئی ہمارے فیملی کے اگر 10 ممبر ہیں، بچے، گھر والے، تو ہم بھئی ہر ایک کی طرف سے 1 روپیہ صدقہ کرتے. چنانچہ 10 روپے روزانہ سب کی طرف سے صدقہ کرتے، اور بچوں کو بھی بتائیں کہ بھئی یہ آپ کی طرف سے 1 روپیہ صدقہ کرتے. اللہ کے ہاں گنتی نہیں، اللہ کے ہاں تو تول ہے، وزن ہے. اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اخلاص کے ساتھ کسی نے 1 روپیہ دیا، اللہ کے ہاں اس کی قبولیت زیادہ ہے اس کے علاوہ، اس کے بجائے کہ اگر کوئی شخص دکھلاوے کے ساتھ 1 لاکھ روپے صدقہ کرے اور ایک طرف اخلاص کے ساتھ دیا ہوا 1 روپیہ ہے، اللہ کے ہاں اس 1 روپے کی قیمت سے. تو صدقات کثرت کے ساتھ کرنا. اسی طرح دعاؤں کا اہتمام کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا. بھائی ایک دعا تو یہ ہے
کہ جو ہم نے معمول بنایا ہوا ہے. بھئی کیا معمول بنایا ہوا ہے بھئی؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ایک تو یہ بھی، یہ دعا نہیں ہے، دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، دعا مانگنے سے تعلق رکھتی ہے. اللہ سے مانگنا، اور مانگنا کیسے بھئی؟ خوب گڑ گڑا کر عاجزی اور للہیت کے ساتھ مانگنا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ کوشش کر لیں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم 5 منٹ اہتمام کے ساتھ دعا کریں. ہم اپنے ساتھ طے کر لیں کہ انشاءاللہ میں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ اہتمام کے ساتھ دعا کروں. اب دعا میں کیا مانگے بھئی؟ ہمارے اسلاف علماء کرام نے کیا بھئی؟ اپنے پورے سال کے مسائل رمضان سے پہلے ایک کاغذ میں لکھ لیں. بیٹوں کی شادی کا مسئلہ ہے، گھر کا مسئلہ ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کا، بخشش کا مسئلہ ہے، جنت حاصل کرنا ایک مستقل مسئلہ ہے، جہنم سے بچنا مستقل مسئلہ ہے، اور رزق کے اعتبار سے اللہ آسانی کر دے مستقل مسئلہ ہے، اور اسی طریقے سے قرض سے بچنا، قرض ادا کرنا، یہ مستقل مسائل ہیں. ان تمام مسائل کو ایک لسٹ بنا لیں اور لکھ لیں. چنانچہ ہم ہر دعا میں وہ تفصیل کے ساتھ ساری دعائیں کریں، اللہ سے مانگیں. اگر کسی نے یہ عمل کیا تو انشاءاللہ اس کے پورے سال کے مسائل حل ہو جائیں رمضان المبارک کی برکت سے. کیوں؟ روزہ دار کے لیے ویسے بھی کیا ہے بھئی؟ افطار کے وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے. چنانچہ افطار کا جو وقت ہے یہ بہت قیمتی ہے. یہ وقت ہمارا کیا ہے بھئی؟ انتظار میں گزر جاتا ہے، چیزیں مہیا کرنے اور اکٹھا کرنے میں گزر جاتا ہے، ٹائم پاس کرنے میں گزر جاتا ہے، گھر سے باہر نکل کر گلی میں بیٹھ کر گپ شپ لگانا اور ان چیزوں میں تاکہ وقت گزر جائے. ارے اللہ کے بندو، اللہ کے ذکر کے ساتھ ٹائم پاس کرو. وقت نہیں گزر رہا، یقین مانیے آپ قرآن کی تلاوت شروع کر لیں، آپ کا وقت گزر جائے اور بڑا زبردست گزرے گا. چنانچہ سارے لوگ تقریباً چھٹی کر کے آ چکے ہوتے ہیں تو افطار سے قبل یا دعاؤں کے اندر شامل ہو جائیں، دعا مانگنے لگ جائیں. اگر وہ زیادہ نہیں مانگ سکتا تو کم از کم کیا بھائی تلاوت شروع کر لیں، اور تلاوت بھی دشوار لگ رہی ہے بھائی ذکر کرنا شروع کر. لغویات میں لگنے کی اجازت نہیں ٹائم پاس کرنے کی. اس وقت کو قیمتی بنانا ضروری ہے، اس وقت تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. اسی طریقے سے گناہوں سے پرہیز کرنا. اب گناہوں میں جو ہمارے معاشرے میں عام گناہ جن کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا بھائی، وہ کون سے گناہ ہے بھائی؟ غیبت کرنا، یہ ہمارا مشغلہ ہے. بہتان باندھنا، یہ بھی ہمارا مشغلہ ہے. کیا بھائی؟ تھوڑا سا کسی کو دیکھا کہیں سے ہنستا مسکراتا، کہیں سے آتا جاتا دیکھا، کہا جی بس یہ تو وہاں سے آ رہا ہے. اس کے بارے میں ایک کہانی بیان کر دی، وہ بیچارے کو جو ہے نا اس پر بہتان لگا دی. جبکہ غیبت کا گناہ جو شخص غیبت کرتا ہے، قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ غیبت کرنے والے کو چاہیے کیا وہ یہ پسند کرے گا کہ اس کے بھائی مر جائے اور وہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کاٹ کے کھائے؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا. اور بہتان اس غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. گالم گلوچ سے بچنا، گالی گلوچ فیشن بن گئے. بعض لوگ جو ہے نا بھائی، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں کہ بھائی ایسا ہے گالی کے بغیر تو بات ہی نہیں کرتا، اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی میرا کوئی اچھی صفت ہے. اسی طریقے سے گھر کی خواتین جو ہے وہ لان تان بہت کر رہی ہوتی ہیں، اولاد کو بھی اور مال و اسباب کو بھی. لان تان سے بچنا. اور ایک گناہ جو ہمارے بیچ ہے جس کا پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ گناہ ہے، غلط بیانی کرنا.
چنانچہ موبائل نے ہمیں غلط بیانی پر بہت زیادہ آمادہ کر دی. ہم بہت جلد چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، سچ بولنے میں بس اتنی سی بات ہوتی ہے کہ بڑا یہ پوچھے گا کہ آپ نے تاخیر کیوں کی. بس اس جملے کو سننے کی صلاحیت نہیں ہے، بس اس کی وجہ سے وہ غلط بیانی کر رہا ہے. تو گناہوں سے پرہیز کرنا، افطار کا اہتمام کرنا، اور فوراً جیسے ہی وقت ہو جائے فوراً افطار کرنا، فوراً افطار کرنا. اور افطار کا اہتمام کیا ہے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے روزہ دار کو روزہ کھلوایا، افطار کروایا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے. پوچھے صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی ہم میں تو کوئی اتنا اہتمام کرنے والا نہیں کہ اس کے پاس اتنا سارا مال ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ چاہے تو ایک کھجور کے ذریعے ہی کسی کو افطار کرا دیا، یا ایک گھونٹ پانی یا لسی کے ذریعے کسی کو افطار کرا دیا، اس پر اجر یہ ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے. اور اگر کسی نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کھلایا، کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھلایا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا مفہوم یہ ہے کہ حوض کوثر پر اسے ایسا جام پلایا جائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے. چنانچہ ہم نے اپنے قرب و جوار اور پڑوس میں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہمارا پڑوسی روزہ کھولنے کے اعتبار سے، روزہ افطار کے اعتبار سے اس کے پاس اس کا اہتمام ہے یا نہیں. اور یہ اہتمام اس طور پر نہیں کہ بھائی جناب اس میں بہت ساری ڈشیں ہوں، نہیں، بس کھجور کے ساتھ افطار کرانا، اس پر بھی اجر. اسی طریقے سے 10واں عمل یہ ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، کہ اپنے ماتحت ان کے وقت کو کم کرنا، ان کے ساتھ تخفیف کا معاملہ کرنا. کوئی شخص اگر ان اعمال کے ساتھ رمضان المبارک کا مہینہ گزار لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اس رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے انشاءاللہ اس کی مغفرت فرمائیں گے، ان کے گناہوں کو معاف کریں گے. اور اس بد دعا سے جو جبریل امین نے بد دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس بد دعا سے بھی اس کو بچا دیں گے اور اس کو کامیابی کا پروانہ جاری کریں گے. اور آخری رات میں اس روزہ دار کی بخشش کا اعلان ہو جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بخش دی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ ان اعمال کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.